ایمن یہ وہ سیاہ فام صحابیہ تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد تک یہ زندہ رہیں۔ یہ مکہ میں رسول اللہ سے 16 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا تعلق ابیسینیا سے تھا اور جہالت کے دنوں میں جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی وہاں صرف یہی تھی جن کو رسول اللہ کے والد عبداللہ عبد المطلب نے خرید لیا تھا، اور وہ واحد غلام تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں لایا گیا تھا۔ اس وقت ان کے گھر میں رسول اللہ کے والد عبداللہ عبد المطلب، رسول اللہ کی والدہ آمنہ بنت وہب اور ایمن بھی شامل ہو گئی تھی، جن کا اصلی نام برکہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ رسول اللہ کے والد عبداللہ اپنی شادی سے کچھ ہی عرصہ بعد سیریا تجارت کے لیے گئے، لیکن واپس نہ آ سکے اور ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یہ افسوسناک خبر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برکہ نہیں سنائی اور مشکل کے اس وقت میں ان کے ساتھ وہیں رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو برکہ تب بھی بی بی آمنہ کے ساتھ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے گود میں لینے والی یہی صحابیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تب ان کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس دوران جب وہ شدید بیمار تھی تو انہوں نے برکہ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ بی بی آمنہ کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہوا تھا، اور اس وقت رسول اللہ کو سنبھالنے والی برکہ ہی تھیں۔ بی بی آمنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس چلے گئے، اور جب رسول اللہ صرف 9 سال کے تھے تو ان کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس موقع پر بھی برکہ نے رسول اللہ کو سنبھالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو انہوں نے برکہ کو آزاد کر دیا، لیکن برکہ پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ہی رہیں۔ رسول اللہ نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو ان سے برکہ کے بارے میں کہا کہ میری والدہ کے بعد یہ میری والدہ ہیں، ہیا امی بعد امی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جانے کے بعد بھی برکہ نے شادی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ ان سے کہتے تھے کہ آپ نے اپنی جوانی گزار دی، اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ برکہ کہا کرتی تھیں کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ میں آپ کی شادی سب سے بہترین مرد سے کرواؤں گی، اور شادی کا سارا خرچ بھی میرے ذمہ ہوگا، جس کے جواب میں برکہ کہا کرتی تھی کہ میں ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہی ہوں اور رسول اللہ ہمیشہ سے میرے ساتھ رہے ہیں۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کرنے پر وہ شادی کے لیے مان گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی عبید ابن زید سے کرائی تھی، جن کا تعلق یثرب کے ایک قبیلے سے تھا۔ ان کی شادی اسلام آنے سے پہلے ہوئی تھی، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی۔ شادی کے بعد ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ایمن تھا۔ ایمن نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ان کی شہادت بھی ہوئی، لیکن ان کے شوہر عبید ابن زید اسلام آنے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ واپس مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور دوسری خاتون ایمن تھیں۔ وہ نبوت کی خبر سنتے ہی رسول اللہ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ ان کے ساتھ پوری زندگی رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ کردار کے صادق اور امین شخص ہیں۔ ایمن کیونکہ بیوہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ سے اپنے ساتھ پہلے جوانی میں پایا، ان کے خاندان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا، ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھیں، اور اب جبکہ ان کی جوانی بھی گزر رہی تھی تو رسول اللہ نے کہا کہ جس شخص کو بھی جنتی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ہو تو اس کو ایمن سے شادی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد ایمن سے زید ابن حارث نے شادی کی، جو کہ کم سے کم ان سے عمر میں 20 سال چھوٹے تھے۔ ایمن کی یہ شادی پہلی وحی آنے کے 6 سال بعد ہوئی تھی۔ زید ابن حارث کی کہانی بھی ایمن جیسی ہی تھی۔ وہ بھی ایک غلام کے طور پر اسی بازار میں خریدے گئے تھے جہاں سے ایمن کو خریدا گیا تھا، اور ان کو بھی رسول اللہ نے آزاد کر دیا تھا جیسے کہ ایمن کو آزاد کیا تھا، لیکن زید بن حارث کو خرید کر آزاد کر کے رسول اللہ نے اپنے بیٹا بنا لیا تھا، اور ایمن کو خریدنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جگہ ملی۔ زید بن حارث سے شادی کے بعد اللہ نے ان کو بیٹے سے نوازا جس کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اسامہ ابن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی ہی محبت تھی جیسے کہ ان کو اپنی اولاد سے تھی۔ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو ایمن نے 70 سال کی عمر میں ہجرت کی، جو کہ ان کے لیے بہت مشکل تھی۔ جب وہ مکہ پہنچی تو ان کے پاؤں سوج چکے تھے اور جسم اور چہرے پہ لمبے سفر سے پڑنے والی گرد اور مٹی کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا کہ اے میرے والدہ، بے شک جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ موجود ہے، اور یہ دوسری دفعہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی۔ ایمن نے رسول اللہ کی ہر جنگ کو دیکھا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمن جنگ کے میدان میں رسول اللہ کے پیچھے ہوا کرتی تھیں اور ان پر ایک ماں کی طرح کی نظر رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم نہ لگے اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچے۔
پہنچے اور جنگ کے بعد وہ زخمیوں کی تیمارداری بھی کیا کرتی تھی۔ جنگ احد میں ایمن خود تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہنچ گئی تھی۔ جیسے کہ میں پتا ہے کہ جنگ احد میں بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایمن نے تب کافروں پر تلوار چلائی تاکہ رسول اللہ محفوظ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ میرے خاندان میں جو مکمل طور پر بچ گیا ہے وہ ایمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماں کہا کرتے تھے، انہیں اپنی والدہ کے بعد کی والدہ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے خاندان میں جو بچ گیا ہے وہ ایمن ہے، میرے پاس اب میرے والدین کے بعد صرف یہی ہیں۔ رسول اللہ ان سے روزانہ ملنے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک بار جب وہ ان سے ملنے گئے تو ان سے پوچھا کہ اے میرے والدہ آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک اسلام اچھا ہے میں اچھی ہوں، مطلب کہ جب تک اللہ کا پیغام اور وہی حفاظت میں ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اسلام قبول کرنے والی دوسری خاتون آخر تک رسول اللہ کے ساتھ رہیں، لیکن کبھی بھی رسول اللہ سے اپنی خراب صحت کا ذکر نہ کیا، کبھی شکایت نہیں کی کہ ان کے پاؤں سوجے ہیں یا ان کی آنکھوں میں درد ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ انہیں مکہ یاد آتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ جب تک اسلام اچھا ہے میں بھی اچھی ہوں، جسے سن کے رسول اللہ کو اطمینان ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمن کو رسول اللہ سے ویسا ہی پیار تھا جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ جب بھی ایمن سے ملنے ان کے گھر جاتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھتی تھی، اور اگر رسول اللہ کا روزہ ہوتا یا جب بھی وہ کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے تو ایمن انہیں زبردستی ویسے ہی کھانا کھلانے کی کوشش کرتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کے منہ میں کھانا ڈال کے اس کو کھلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایمن ایک کم کو خاتون تھیں پر وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتی تھیں۔ ایمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی تھیں، کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ایمن نے اپنی زندگی میں پہلے اپنے شوہر کی موت دیکھی، پھر اپنے بیٹے ایمن کی شہادت غزوہ حنین میں دیکھی، پھر اپنے دوسرے شوہر زید بن حارث کی موتا کی جنگ میں شہادت دیکھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دیکھی، پھر اپنے دوسرے بیٹے اسامہ بن زید کی موت دیکھی۔ کچھ اسکالرز کے مطابق ایمن نے 100 سال کی زندگی پائی تھی۔ ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور بھی دیکھا۔ انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی زندگی میں مرتے اور دفن ہوتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 20 دن بعد ہی ایمن کا انتقال ہوا اور انہیں البقیع میں دفن کر دیا گیا۔